بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین وعنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل مثنا مثنا ویوتر برکعہ۔ حضرت انہی سے یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دو رکعت نماز پڑھتے تھے اور ایک رکعت کو ساتھ ملا کر وتر بنا لیتے تھے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جو رات کی نماز ہے جیسے تہجد وغیرہ کے نوافل تو وہ دو رکعت کر کے پڑھنی چاہیے، جیسے کہ امام شافعی اور صاحبین رحمہ اللہ وغیرہ کے نزدیک اگر کوئی چار کر کے پڑھ لے تب بھی جائز ہوگا، لیکن دو کر کے پڑھنا افضل ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تہجد وغیرہ کی جو نماز ہے یعنی رات کی نماز، اس کو 4 رکعات کو ایک سلام کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی دو کر کے پڑھ لے گا تب بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہوگا۔ یعنی یہ جو اختلاف ہے کہ دو رکعت کر کے پڑھنا چاہیے یا 4 پڑھنا چاہیے، یہ افضلیت میں اختلاف ہے، یہ اختلاف نہیں کہ جائز ہے یا نہیں۔ جائز تو تمام ائمہ کے نزدیک ہے، چاہے 4 کر کے پڑھ لیا جائے چاہے دو کر کے پڑھ لی جائے، لیکن جیسے کہ آپ کو بتایا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک افضل 4 رکعت کر کے پڑھنا ہے، اور امام شافعی وغیرہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ دو کر کے پڑھا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوترو برکعہ، یعنی ایک رکعت کے ساتھ وتر بنا لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو جو رکعت پڑھی جائیں گی پھر ان میں ایک مزید ملا لی جائے گی تاکہ وہ 3 وتر بن جائیں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وتر کی الگ ایک رکعت ہوگی، بلکہ فرمایا کہ ان 2 کے ساتھ ایک ملا لو، یعنی 3 رکعت کر کے وتر پڑھ لے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر من الشہر حتی نظن ان لا یصوم منہ ویصوم حتی نظن ان لا یفطر منہ شیئا وَكَانَ لَا تَشَاءُ أَن تُرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں تو اس طرح روزہ رکھنا چھوڑ دیتے کہ ہم گمان کرتے کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ہی نہیں رکھیں گے، اور پھر کبھی روزہ رکھتے کہ ہم یہ گمان کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کوئی روزہ نہ چھوڑیں گے۔ اسی طرح رات کا حال تھا کہ آپ چاہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھیں مگر آپ پڑھتے ہوئے دیکھ لیتے، اگر چاہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سویا ہوا نہ دیکھیں مگر سویا ہوا دیکھ لیتے۔ بخاری۔ یعنی نفلی عبادت کے بارے میں اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے اس طرح سے رکھتے کہ کبھی یوں محسوس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کوئی روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اس طرح روزہ رکھتے کہ یوں لگتا کہ اب آپ پورا مہینہ ہی روزہ رکھیں گے، مگر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یعنی اس میں ایک ہی عادت نہیں ہوتی، کبھی رکھتے اور کبھی چھوڑتے، کبھی کن دنوں میں رکھتے اور کبھی ابتدائی میں کبھی آخر میں، یعنی کوئی ایام مقرر نہ ہوتے، لیکن زیادہ تر بتایا گیا کہ ایام بیض ہوتا جس میں آپ 3 رکھتے، اور حضرت عائشہ کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھتے، لیکن اس بات کی پرواہ نہ کرتے کہ وہ ابتدائی تاریخوں میں ہے یا درمیان میں یا اختتام میں۔ تو اسی کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن اور تاریخیں بدلتے بھی تھے۔
اور پھر نوافل کے بارے میں فرمایا وَكَانَ لَا تَشَاءُ أَن تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا، یعنی تم چاہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھیں، مگر تم پڑھتے ہوئے دیکھ لیتے یا دیکھ لوگے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رات کے ابتدائی حصے میں نماز پڑھتے، پھر آرام فرما لیتے، کبھی ابتدا میں آرام فرماتے اور درمیانی شب میں نماز پڑھتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ آخری شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ہر حصے میں نماز پڑھتا ہوا بھی پایا گیا اور اسی طرح آرام کرتا ہوا بھی پایا گیا۔ تو اس سے دیکھیں ہم نے جیسے پڑھا کہ تہجد کا یعنی رات کی نماز کا بہترین وقت یہ ہے کہ وہ آخری پہر میں پڑھی جائے، رات کے آخری پہر میں، یعنی فجر ہونے سے، طلوع فجر سے پہلے پہلے۔ لیکن اگر کوئی درمیان میں بھی پڑھ لے تو بھی وہ نماز جائز ہو جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے مختلف اوقات میں نماز پڑھی ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی 11 رکعہ تعنی فی اللیل یسجد سجدۃ من ذالک قدر ما یقرأ احدکم 50 آیہ قبل ان یرفع رأسہ ویرکع رکعتین قبل صلاة الفجر ثم یضطجع علی شقہ الایمن حتی یأتیہ المنادی للصلاة، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اس سے مراد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رات کی نماز ہے۔ اپنا سر اٹھانے سے پہلے اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ جتنی دیر میں تم میں سے ایک آدمی 50 آیتیں پڑھ لے، اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھتے، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز کی اطلاع دینے کے لیے مؤذن آتا۔ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی 11 رکعت پڑھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے عموماً 8 رکعت پڑھتے اور پھر آخر میں 3 وتر پڑھ لیتے، تو اس حساب سے یہ کل 11 رکعت بن جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کے بارے میں بتایا کہ آپ کا سجدہ اتنا لمبا ہوتا جس میں عموماً ایک آدمی 50 آیتیں پڑھ لے، اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ جتنا لمبا قیام ہوگا اسی حساب سے رکوع اور سجدہ ہوگا۔ تو جب سجدہ اتنا لمبا ہے تو معلوم ہوا کہ قیام بھی بہت لمبا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں لمبا لمبا قیام کرتے، یعنی اس میں لمبی قرات کرتے تھے۔ پھر فرمایا یرکع رکعتین قبل صلاة الفجر، اس میں فجر سے پہلے جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، سنت موقدہ، ان کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً تہجد کی نماز کے بعد وتر پڑھتے، پھر اس کے بعد جب طلوع فجر ہو جاتی تو پھر آپ 2 رکعت فجر کی سنتیں پڑھتے، اور پھر وہ سنتیں پڑھ کر آپ کچھ دیر استراحت فرماتے، یعنی کچھ دیر آرام فرماتے، تاکہ رات کی عبادت سے جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ دور ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ فجر کی جب نماز پڑھائی جائے گی، یعنی جب فجر کے فرائض پڑھائے جائیں گے، تو اس وقت آپ کی جو ہے طبیعت میں بشاشت ہو، تو اس لیے آپ استراحت کے لیے لیٹ جاتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں پڑھتے تھے۔ وعنہا رضی اللہ عنہا قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر
फ़क़ाल या आयशा इन्ना ऐनैया तनामानी वला यनामु क़ल्बी मुत्तफ़क़ुन अलैह। उन्हीं से यानी हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकत से ज़्यादा नहीं पढ़ा करते थे। पहले 4 रकत पढ़ते, इसके उम्दा और हुसन और लंबी होने के बारे में ना पूछो। फिर 4 रकत पढ़ते, बस इसके भी हुसन और उम्दा और लंबी होने के बारे में मत पूछो। फिर 3 रकत पढ़ते तो मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या वितर पढ़ने से पहले आप सोते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, मेरी आंखें तो सोती हैं लेकिन मेरा दिल नहीं सोता। तो इस हदीस में फरमाया युसल्ली अरबा यानी 4 रकत पढ़ते थे। तो इससे इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह इस्तदलाल करते हैं कि रात की नमाज यानी तहज्जुद की नमाज 4-4 करके पढ़ना ज़्यादा अजर का बाइस है, क्योंकि 4 रकत में मुशक्क़त ज़्यादा है 2 रकत के निस्बत, तो इसलिए इसका अजर भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर कोई शख्स 2-2 करके पढ़ ले तब भी इमाम अबू हनीफा के नज़दीक जायज़ होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि इन्ना ऐनैया तनामान, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें सोती हैं। आपने फरमाया मेरी आंखें सोती हैं लेकिन मेरा दिल नहीं सोता। तो ये अंबियाए कराम की खुसूसियत थी कि अगर वो सो जाते तो उनका वज़ू फिर भी बाकी रहता था, यानी आप सोते उसके बाद दोबारा नमाज शुरू करते, तो क्योंकि अंबिया का वज़ू सोने से नहीं टूटता, उनका दिल जो है वो हर वक्त बेदार रहता है, बखिलाफ उम्मत के कि अगर कोई उम्मत में से शख्स सोएगा तो इसका वज़ू जाता रहेगा। वअन्हा अन्ना नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यनामु अव्वलल लैल व यक़ूमु आखिरा व युसल्ली मुत्तफ़क़ुन अलैह। उन्हीं से यानी हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के पहले हिस्से में सो जाते थे और रात के आखिरी हिस्से में उठते और नमाज पढ़ते। तो इसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद की नमाज के वक्त को बताया गया कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आप रात के आखिरी हिस्से में उठते और नमाज पढ़ते। तो हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्सरियती मामूल जो है वह बयान कर रही हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद पढ़ते थे, मगर इसके साथ साथ कभी कभार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के इब्तिदाई हिस्से में और कभी दरमियानी हिस्से में भी नमाज तहज्जुद पढ़ी, ताकि उम्मत के लिए ये आसानी हो जाए कि रात के जिस हिस्से में तहज्जुद पढ़ना चाहें वो पढ़ सके। तो अक्सर आपने आखिरी हिस्से में पढ़ी, लेकिन इब्तिदाई और दरमियानी हिस्से में भी तहज्जुद पढ़ी है, इसलिए उस हिस्से में भी पढ़ना जो है वो अहादीस से साबित है। वअन इब्ने मसूद रदियल्लाहु अन्हु क़ाल सल्लैतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैला फलम यज़िल क़ाइमन हत्ता हममतु बिअम्रिन सू क़ीला मा हममता क़ाला हममतु अन अजलिसा व अदा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर खड़े रहे, यहाँ तक कि मैंने एक बुरे काम का इरादा किया। तो इनसे पूछा गया कि आपने किस चीज़ का इरादा किया था? तो आपने जवाब दिया, मैंने ये इरादा किया कि मैं बैठ जाऊं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दूं। ये हदीस बाबुल मुजाहिदा में भी गुजर चुकी है, लेकिन इस हदीस में रात की नमाज का यानी तहज्जुद का जिक्र है, इसलिए इमाम नववी रहमहुल्लाह यहाँ पर दोबारा इसको जिक्र फरमा रहे हैं। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की कैफियत के बारे में बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज इतनी लंबी होती कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं
کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا رہا یہاں تک کہ میں نے ایک بیٹھنے کا ارادہ کیا، برے کام کا یعنی بیٹھنے کا ارادہ کر لیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رات کا قیام جتنا لمبا ہو سکے اتنا ہی افضل اور بہتر ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر نفل نماز میں 1-2 آدمی شامل ہو جائیں اور جماعت کی اسی شکل بن جائے تو یہ جائز ہے، اور احناف کے نزدیک 3 سے زائد کی نفل جماعت سے ہی نہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی امام نماز پڑھا رہا ہے اور مقتدی تھک جائے تو مقتدی کے لیے بیٹھنا جائز ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کے بارے میں بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔